کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ اہل سنت کے جو مراجع ہیں اس کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ جناب حسن نے بیعت کی تھی، اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات نقل کی جاتی ہے۔ خود اہل شیعہ کے جو مصادر ہیں، بحر الانوار ہے، اس طرح کی اور جو کتابیں ہیں، اس میں بالکل واضح طور پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہ اور ایک اور ان کے ساتھ ایک صحابہ تھے، غالباً قیس نام تھا ان کا، تو وہ جناب معاویہ کے حل میں گئے، گفتگو ہوئی، صلح ہوئی، اور پھر جناب حسن نے بیعت کی، یہ الفاظ ہیں اس کتاب کے اندر، اور پھر انہوں نے جناب حسین نے بیعت کی، اور پھر جناب حسین نے بھی بیعت نہیں کی تھی، جناب حسن نے کی، اور پھر اس شخص سے کہا گیا کہ تم اٹھو اور بیعت کرو، تو اس نے جناب حسین کی طرف دیکھا، تو جناب حسن نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارا امام ہوں، تو تم اٹھ کے بیعت کرو۔ اور ظاہری بات ہے کہ بیعت کے بغیر صلح کا تصور کیا ہے؟ بالکل، آپ انہیں پوری حکومت کی باغ دوڑ دے رہے ہیں، لیکن جو میں ہوں میں تمہارے ہاتھ بیعت نہیں کروں گا، تو یہ تو صلح ہوئی نہیں۔ یہ تو شیخ اس کے نتیجے میں تو اور زیادہ خانہ جنگی ہوگی کہ اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے حکومت کسی اور کو دے دی لیکن خود اس کو حاکم نہیں مانا، یہ تو پھر ان کے اوپر لوگوں کا حکومت تو کنٹینیو رہے گی۔ نتیجے میں سب جانتے ہیں کہ اہل کوفہ کو بڑی تکلیف پہنچی اس سے، جو زعم کرتے تھے کہ ہم شیعان ہیں، شیعان اہل بیت ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور یہ کہنے دیجیے شیخ، اس میں کوئی مجھے انشاءاللہ وہ نہیں ہے تردد کہ آج تک جو نام لینے والے ہیں ان کے یہاں، ان کی گفتگو میں، ان کی مجالس میں حضرت حسن رضی اللہ کا وہ تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ وجہ ہی یہ بیان کرتے ہیں باقاعدہ کہ وہ جو انہوں نے بیعت کری اور وہ جو انہوں نے صلح کری، اس کے نتیجے میں انہیں لگتا ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ ہمارے سے خلافت جو ہے وہ بنو امیہ تک دوبارہ سے منتقل کر دی گئی، اور وہ اس ایک ڈویژن کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو خیر آخری بات پہ یہ کہنا چاہتا ہوں شیخ کہ دو شرائط اس کے اندر مشہور بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میں جو خلافت راشدہ کا جو طریقہ کار ہے خلافت کے اندر، اس کو فالو کیا جائے گا، یعنی اس کے طور طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور دوسرا اس میں یہ بنیادی شرط بیان کی جاتی ہے جو ہمارے صحیح روایت کے اندر ہے کہ ان کے بعد معاملہ جو ہے وہ شورا کے سپرد ہوگا، اور شورا جو ہے وہ اس کے اندر فیصلہ کرے گی۔ یہ بھی ہے غلط فہمی کچھ لوگ وہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب آپ کے بعد وہ حضرت حسن کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ خلافت ہو جائے گی، یہ تو صلح کا نتیجہ ہی نہیں ہوا، یہ تو صلح والی بات ہی نہیں ہوئی، اور نہ یہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد یہ چیز ایک مجلس شورا کے پاس آ جائے گی، اور ان کا پھر یہ استحقاق ہوگا کہ وہ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بڑی بنیادی طور پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح میں رکھی تھی، اور الحمدللہ اس کی پابندی کی گئی اور اس کو اپنایا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں الحمدللہ شیخ 20 سال، یہ 41 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے، 41 سے 61 تک، یہ 20 سال میں مسلمانوں کی اجتماعیت کی اس تمام دور میں بہترین حالات رہے، اور فتوحات مسلمانوں کو ملی، اور مسلمانوں نے ترقی کری، بلکہ ہاں یہ پورا نارتھ افریقہ کے جتنے علاقے ہیں، یہ لیبیا اور ٹیونیشیا، یہاں تک یہ سب جب جگہ جو ہے مسلمان یہاں تک پہنچے، مصر سے آگے بڑھتے گئے بالکل، اور فتوحات ہوئیں اور جنگیں ہوئیں اور غزوات ہوئے۔ اس میں بڑا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صلح تھی، وہ بیعت نہیں تھی، تو خلیفہ جو ہے وہ صلح کرے گا، اور وہ خلیفہ ہے اور بیعت نہ کرے تو اس کی تو خلافت قائم ہے۔ بالکل ایسے ہی خلافت سے تنازل یا صلح تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت سے تنازل کر کے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، اور اگر بیعت نہیں تھی ہاں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی صلح جو ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کر بھی لی تو خلیفہ تو پھر وہی رہے، ایسا ہی ہے۔ تو جو اختلاف یا جو صورتحال سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان تھی، وہی صورتحال سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ کے درمیان قائم رہنی چاہیے تھی، جو کہ قائم نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسن نے تنازل کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ جو جیسا کہ شیخ نے کہا کہ جو فوج کو لیڈ کر رہا تھا، جسے آپ ظاہر سی بات ہے جنرل کہہ لیں یا پھر فوج کا سپہ سالار کہہ لیں، تو سیدنا حسن نے اس سے بھی کہا کہ تم بھی بیعت کرو، اور جب اس نے جو ہے وہ دیکھا سیدنا حسین کی طرف، تو سیدنا حسن بڑے تھے، ظاہر سی بات ہے سیدنا حسین سے بھی بڑے تھے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سیدنا حسن جو ہیں وہ سیدنا حسین سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا حسن نے پھر سیدنا حسین کو کہا کہ آپ بیعت کریں، تو سیدنا حسین نے بھی بیعت کی،
اور اس کے بعد پھر جو اپنا کیا کہتے ہیں لیڈ کر رہا تھا اس نے بھی بیعت کی. اچھا یہاں پر رک کر 2-3 باتوں کی وضاحت جو ہے نا شیخ ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ صلح جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں تھی، بالکل ان کا عملی طور پر مدینہ منتقل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ انہوں نے دل سے قبول کیا تھا سیدنا معاویہ کی خلافت اور امارت کو. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، آپ نے ذکر کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر دور کے اندر فتوحات بھی ہوئیں، اسلام جو ہے نا وہ اور آگے بڑھا. اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ کے زیر امارت کئی غزوات کے اندر اور کئی معرکوں کے اندر شرکت بھی کی، بالکل کئی جنگوں کے اندر شرکت بھی کی. جس طرح غزوہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں یہ معرکہ ہے قسطنطنیہ ہے، اس کے اندر سیدنا حسین. جو جان ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا معاویہ کا دور خلافت ہے اور سیدنا حسین جو ہیں وہ سیدنا معاویہ کی خلافت میں امارت میں جو ایک غزوہ یا معرکہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ شریک ہوتے ہیں. تو یہاں بہت سارے شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے. کہ دیکھیے کیا اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ جو صلح ہوئی ہے وہ جناب حسن کے ہاتھ پر ہوئی. ٹھیک ہے، اب اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ جی جناب حسن کی فضیلت ثابت ہے. جناب حسن کی فضیلت کیا ہے؟ جناب حسن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سردار ہیں، اور سرداری کی وجہ سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے. عام الجماع کہلایا. عام الجماع وہ کہلایا. تو اس کا مطلب یہ اہل سنہ کے ہاں فضیلت کا سبب جناب معاویہ کے خلافت ان کے سپرد کر دینا یہ فضیلت کا سبب ہے. سیدنا حسن کا سیدنا حسن جناب اس معاویہ کو سپرد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ خلافت یا ملوکیت جو ان کے سپرد کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فضیلت ہے وہ کبھی بھی برائی پر قائم نہیں ہوتی. بالکل جناب معاویہ کو وہ خلافت دینا یہ اتنا بڑا عمل تھا کہ اس کی بنیاد پہ جناب حسن کی فضیلت قائم ہوئی. فضیلت کبھی بھی کسی غلط چیز پر قائم نہیں ہوتا ہے. اگر جناب حسن نعوذ باللہ کسی ظالم کو، کسی فاسق کو خلافت دے رہے ہوتے تو ان کی یہ فضیلت ہوتی. نہیں، قطعاً ان کی یہ فضیلت نہ ہوتی. ان کی فضیلت کی کیا کی وجہ کیا بنی؟ وہ یہ وجہ بنی. اچھا اگر ہم چلے جائیں جو اہل شیعہ ہیں جو جناب حسن کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اب ان سے سوال بنتے ہیں، اور یہ بڑا مشہور سوال ہے اہل سنت. امامت اور عصمت کا امام سے غلطی امام ہے اور معصوم ہے، غلطی سے باز ہے. امام کے معصوم ہونے کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جناب حسن نے جو جناب معاویہ کو سپرد کی نا، مطلب کہہ رہے ہیں بیعت نہیں کیا، حالانکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا بیعت کی ہے، لیکن کم از کم پورے اسلامی ریاست پورے مسلمان ان کے سپرد کر دیے، خود تنازل اختیار کر دیا. اب ان کا یہ جو فیصلہ ہے وہ بحیثیت امام معصوم کے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر معصوم کے ہے اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ مستقبل کی خبر جانتے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. تو جب فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اور جناب حسن نے اپنے امام معصوم ہونے کی سبب یہ ان کو سپرد کر دیا، تو پھر اب آپ تو انکار کر رہے ہو. اللہ راضی ہو گیا نا اس کا. اللہ راضی ہو گیا اس کا. معصوم غلطی کرتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح کام ہی کر رہا ہوتا ہے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو. اچھا ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جو جناب معاویہ نے نا صلح کی جو شرائط تھی اس کی خلاف ورزی کر دی، اس لیے جو وہ ہم ان کے خلاف ہیں. تو کیا یہ بات جو آپ کو معلوم ہے جناب حسن امام معصوم کو نہیں پتہ تھی؟ جناب معاویہ جو بعد میں صلح کی شرائط کی خلاف ورزی کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو ان کو امام معصوم نہ کہیں، بالکل، تو وہ عقائد بچا لو، وہ عقیدہ بچا لو، آپ امام معصوم نہ کہیں. اور اگر آپ امام معصوم کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مانیں کہ جناب معاویہ کو ان کا تھوڑا سا اگر مزید فیصلہ صحیح ہے آسان سے الفاظ میں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، اگر ہم مزید اس میں یہ کہیں کہ امام معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا. بالکل، اس کا ہر وہ اللہ کی جانب سے، اور اس کا ہر اس کا ہر عمل اللہ کی جانب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسن کا سارے مسلمانوں کو سیدنا معاویہ کے سپرد کر دینا یہ اللہ کی جانب سے تھا.